آج کے اس واقعے میں ہم بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس میں معمولی سا بھی شبہ قابل برداشت نہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جو شخص کسی جھوٹے مدعی یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ دلیل طلب کر کے اس نے اجزائے نبوت کے امکان کا عقیدہ رکھا یعنی کفر کیا۔ اسلام کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ جس بنیادی عقیدہ پر ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ کے بعد کسی شخص کو اس منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے۔ ساری شریعت اور سارے دین کا مدار اسی عقیدے پر ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور ان حضرت کی سینکڑوں احادیث اس عقیدہ پر گواہ ہیں۔ اہل بیت، تمام صحابہ کرام، تابعین اعظم، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین اور 14 صدیوں کے مفسرین، محدثین متکملین، علماء اور صوفیہ اس پر اجماع ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے مکان محمد ابا احد من رجلکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت محمد تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن کریم کی نسوخیات سے ثابت ہے، اسی طرح حضور کی احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی کا آنا نہیں ہے۔ نمبر 2، مجھے تمام اہلوک کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ نمبر 3، رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی ہے۔ نمبر 4، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ نمبر 5، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ان ارشادات نبوی میں اس امر کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو اس عہدہ پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان میں سے ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق کی۔ آپ نے گزشتہ انبیاء کی تصدیق تو فرمائی مگر کسی نے آنے والے نبی کی بشارت نہ دی، بلکہ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 20 کے لگ بھگ دجال اور کذاب پیدا نہ ہوں، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا وہ اللہ کا رسول ہے۔ قریب ہے کہ میری امت میں 20 ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان دو ارشادات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے دجال اور کذاب کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا معنی ہے کہ وہ لوگ شدید دھوکے باز اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو اپنے دامن فریب میں پھنسائیں گے، لہٰذا امت کو خبردار کر دیا گیا کہ وہ ایسے عیار و مکار مدعیان نبوت اور ان کے ماننے والوں سے دور رہیں۔ آپ کی اس پیشن گوئی کے مطابق بہت سے کذاب اور دجال مدعیان نبوت کھڑے ہوئے جن کا حشر تاریخ اسلام سے واقفیت رکھنے والے خوب جانتے ہیں۔ ماضی قریب میں قادیانی دجال مرزا غلام قادیانی نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ خدا نے اس کو ذلیل کیا، اس لیے یہ ختم نبوت امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم رحمت اور نعمت ہے۔ اس کی پاسداری اور شکر پوری امت محمدیہ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت پر قائم رکھے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔